یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے. سب نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور معاہدے کو ابھی تک تغیراز میں رکھا جا رہا ہے. ٹی ایل پی کے کارکنان جو ہیں وہ بدستور وزیر آباد کے ایک گراؤنڈ میں خیمہ زن ہیں. سوال اٹھ رہا ہے کہ معاہدہ کس نے کروایا اور کیسے ہوا. اس موضوع پہ بات ہوگی، لیکن آپ کو یاد کروا دوں کہ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے. امتیاز ابھی کیا ہو کیا رہا ہے؟ ہو گیا چھڑ دو پھڑ لو کی ہو رہے ہیں؟ معاہدہ کس نے کرایا؟ معاہدہ انہوں نے کرایا جنہوں نے پچھلی دفعہ جب خادم حسین رضوی صاحب نے فیض آباد پہ دھرنا دیا اور ان کا دھرنا وہ 3 ہفتے چلا، اور وہاں پہ جن قوتوں نے کروایا تھا وہ معاہدہ، ان کی شاہد خاقان عباسی صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور ان کے وزیر داخلہ ہوتے تھے ہمارے دانشور دوست مسلم لیگ کے. تو ان کے پاس نہ ان کی پولیس انہیں کچھ کہہ رہی تھی، قدم اٹھانے کو تیار تھی، نہ رینجرز ان کی بات مان رہے تھے. وزیر داخلہ وہ تھے. اب بھی لگتا ہے کہ جو وزیر داخلہ جو بہت ہی ان سے ہمدردی اور محبت رکھتے ہیں، ہمارے شیخ رشید صاحب، وہ بھی منظر سے غائب ہو گئے. بالکل. تو معاہدہ ایک میٹنگ ہوئی علماء کرام کی، اہل سنت کے، اچھا، جن میں پیر حضرات بھی تھے جو گدی نشین ہیں، سارے کافی جڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، بریلوی حلقے کے مکتب کے لوگوں کے حوالے سے اکٹھے ہوتے ہیں. ان کی جڑیں زیادہ تر خانقاہیت میں ہیں. اچھا. اور ان کے ساتھ بڑی وزیر اعظم کی میٹنگ دکھائی گئی ٹیلی ویژن پہ. تو لیکن اس سے پھر ایک علیحدہ پیرالل ایک چینل کھلا. اچھا. جس میں مفتی منیب تھے اور یہ جو سیلانی ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں بشیر فاروق قادری صاحب. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ 2 لوگ اور بھی تھے، وہ بڑے بزنس مین ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. وہ کراچی کے بزنس مین عقیل کریم ڈھڈی، اچھا، یا ڈھیڈی کہتے ہیں انہیں، یا ڈھڈی ہیں وہ، ہماری طرف ڈھڈی کہتے ہیں لیکن شاید وہ ڈھیڈی ہے. اور حافظ رفیق پردیسی. ٹھیک ہے. ان لوگوں کی ملاقات ہوئی. ان میں سے کچھ کی 3 کی تصویر تو آرمی چیف جنرل باجوہ کے ساتھ آئی ہے، اچھا، اخبارات میں چھپی ہے. اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ فاروقی صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ تمام آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی برکت سے ہوا ہے. اچھا. اوکے. انہوں نے کہا وہ 1000% اس میں ان کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ 1000% تشدد کے یا وائلنس کے استعمال کے خلاف تھے کہ نہیں، تشدد سے معاملہ حل نہیں کرنا، بات چیت سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہی معاملہ قومی سلامتی کی کمیٹی میں آیا تھا. اچھا. یہی معاملہ قومی سلامتی کی کمیٹی کی میٹنگ سے 1 روز پہلے بڑے عرصے کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی میٹنگ جوائنٹ ہیڈ کوارٹر پہ ہوئی. اچھا. جس میں ساری مسلح افواج کے سربراہان شامل تھے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی انہوں نے صدارت کی تھی. وہاں پہ انہوں نے اس سارے معاملے پہ غور کر کے اپنی رائے بنائی تھی. لیکن جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ، جو کابینہ کی ذیلی کمیٹی ہے، کیونکہ وہ تو اس میں تاثر یہ دیا گیا، جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے پریس ریلیز جاری ہوا کہ نہیں، کسی صورت میں ریاست کی رٹ کو چیلنج نہیں ہونے دیں گے. اچھا. اور یہ کہ ان کے مطالبات جو ہیں قابل قبول نہیں ہیں. پھر ہوا کیا؟ اچھا، لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ تو اب 2 ہفتے ہو گئے، 11-12 دن ہو گئے، پورا جی ٹی روڈ بند ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بات چیت پھر اگین دوبارہ ہم نے دیکھا تھا جب فیض آباد میں ہوا تھا، تو جنرل فیض حمید اس وقت میجر جنرل تھے. تو وہ اس وقت وہاں پہ اس معاہدے پہ ان کے دستخط موجود ہیں. اچھا. تو پھر یہ ہوا کہ اس دفعہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ ابھی سامنے لایا نہیں جا رہا. وجہ؟ وہ کہتے ہیں کہ جی عمل میں دیکھا جائے گا. مفتی منیب صاحب نے پریس کانفرنس کی جناب اسپیکر اسد کیسر کے ساتھ اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ اور علی محمد خان جو عمل میں دیکھا جائے گا منسٹر ہے. جی، عمل میں دیکھا جائے گا، پریکٹیکلی ہوگا تو تب. یس، انہوں نے کہا یہ دیکھا جائے گا جب عمل میں سامنے آئے گا. اور اسے ہفتہ 10 دن لگیں گے.
انہوں نے ریویل کچھ نہیں کیا. اوکے. لیکن اب اخبارات میں تفصیلات آ گئی ہیں, ہمارے ذرائع سے بھی ہمیں معلومات مل گئی ہیں. لیکن اس کے گارنٹر کون ہیں؟ ہاں جی پلیز. گارنٹر اس کے چار ہیں. ایک تو سب سے پہلے مفتی منیب صاحب ہیں. آپ جانتے ہیں مفتی منیب صاحب کو؟ وہ جو چاند دکھاتے ہیں. ہاں, وہ جو رویت حلال کمیٹی کے سال چیئرمین تھے, اور بعض وہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ پھڈے میں بالکل مسئلہ ہو انہوں گیا. نے سائنس کا سہارا لینا شروع کر دیا, اور اس سے وہ دکان ان کی بیچاروں کی خراب ہو گئی. تو وہ اس میں وہ شامل ہیں, بزنس مین کریم ڈھڈی شامل ہیں, حافظ رفیق پردیسی شامل ہیں, اور بشیر فاروقی صاحب شامل ہیں. یہ گارنٹرز ہیں. حکومت کی جو 3 رکنی کمیٹی تھی, یہ اسد کیسر شاہ, محمود قریشی اور علی محمد خان, ان کے ساتھ TLP کے جو علامہ غلام عباس فیضی, مفتی محمد عمیر, حافظ حفیظ, اور سب سے بڑھ کر سعد رضوی صاحب جو اس کے سربراہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ان کی میٹنگ وہاں پہ ہوئی. لیکن فیصلہ یہاں نہیں ہوا. فیصلہ کہاں ہوا؟ فیصلہ GHQ میں ہوا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ یہ فیصلہ مفتی منیب کے توسط سے کروایا گیا. اچھا. اب اس میں یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جی وہ اب کالعدم آپ نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہٹا دیا جائے. وہ کل سے نہیں استعمال ہوگا. کل کابینہ اسے کالعدم کرنے کا جو نوٹس تھا اس کو کالعدم کر دے گی. وہ کالعدم کر دے گی. اچھا ٹھیک ہے. کالعدم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک تو انہوں نے یہ گرانٹ کر دیا. اچھا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی نہیں, یہ معاملہ ہم یورپ سے تعلقات نہیں خراب کر سکتے, یہ آپ کا مطالبہ جائز نہیں ہے. وہ سمجھایا انہوں نے, ریاستی نمائندوں نے اور ریاست کے اداروں نے, کہ یہ $9 ارب سے زیادہ کی ٹریڈ ہے یورپ سے, اور پہلے ہی ہم گرے لسٹ پہ ہیں, آپ کیوں مروانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو بات ہٹ گئی. اچھا, اب بیچ میں آ رہی ہے کہ سعد رضوی کی رہائی کے بغیر انہیں وہ کہتے ہیں کہ جن کے خلاف مقدمات بنے ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اس لاء کے تحت, وہ تو عدالتوں میں اس کا فیصلہ ہوگا. لیکن اینٹی ٹیررزم کورٹ چلتی ہیں انتظامیہ کے اشارے پہ. شاید کوئی انہیں یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ بھئی یہ کیسز آپ سے کچھ عرصے میں کارروائی کے دوران ختم ہو جائیں گے. ویسے بھی پولیس کے پاس ہوتا ہے, گواہی پیش نہ کرے تو ایسے کیسز ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی وہ 7 پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں ان کا کیا؟ اب اس میں جناب ایک بڑے عالم علامہ صاحب ہیں فیصل آباد کے. اچھا. انہوں نے کہا جی وہ انہوں نے صدر مملکت سے کہا انہیں دے دیں, جس طرح وہ نہیں تھا امریکی جس نے مار دیے تھے لوگ, لیمن ڈیوس. ہاں, اس طرح وہ ہمارے ایک سفیر ہوتے تھے حقانی صاحب, انہوں نے ان کی زرخیز دماغ کا تھا کہ جی دیت دے دیں, جو لوگ مارے گئے تھے ایکسیڈنٹ میں, تو انہوں نے کہا دے دیں. ٹھیک ہے. غریب بیچارے سپاہی وپاہی ہیں, گھر کے لوگوں کو پیسے مل جائیں گے. صحیح. تو باہر کیب یہ معاہدہ ہو گیا, لیکن ابھی تک راستے کھل گئے ہیں GT روڈ. تو یہ بار بار یہ مجھے تنظیم ایک تو مسئلہ میرے یہ کیوں کرتے ہیں. عمران خان نے بڑے جھلا کے کہا اپنی میٹنگ میں کہ یہ 6ٹھی بار میرے دور حکومت میں یہ لوگ نکلے ہیں, دھرنا دیا ہے, یہ کیا گارنٹی ہے دوبارہ یہ نہیں آئیں گے. اب وہ کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے گارنٹی دے دی ہے. گارنٹی بیچارے مفتی منیب کی ہوگی, وہ پھر نکلیں گے جب ان کی ضرورت ہوگی. ان کے پاس یہ بڑا حربہ ہے. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی یہ جو معاملہ ہوا ہے کہ اس کے بعد اس تحریک کو بہت سیاسی حمایت حاصل ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کہاں جاتے ہیں بار بار GT روڈ پہ. GT روڈ پہ کون نکلا تھا؟ کون نکلا تھا؟ سب لوگ GT روڈ کے تھرو ہی چل رہے ہیں. نہیں, میاں نواز شریف جب وزارت عظم میں نکالے گئے GT روڈ سے گئے تو وہ GT روڈ سے کیا نعرہ لگا کے نکلے تھے, ووٹ کو عزت دو. آپ ہی نے کہا تھا GT روڈ سے جائیں آپ. ٹھیک, میں نے نہیں کہا, آپ نے مشورہ دیا تھا ان کو. ویسے میں معافی چاہتا ہوں. وہ تو جا رہے تھے موٹر وے سے. اچھا, وہ باہر کیا ہے, وہ یہ سارا GT روڈ ہے. جہاں جہاں یہ پڑاؤ ڈالیں گے وہاں لوکل موبلائزیشن ہوگی, اتنے لوگ جتنے ہوں گے ان سے زیادہ امٹ آئیں گے, ان کے ساتھ شامل ہو گئے. یہ بڑی پارٹی بننے جا رہی ہے GT روڈ کی. مجھے ایک چیز بتائیے, ابھی ہمیں جو پہلے بات ہو رہی تھی یہ جو تحریک لبیک پاکستان جس کو ہم کالعدم نہیں کہہ سکتے, سو مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب بھی جو ہیں بڑے ان کے حامی ہیں, فوج بھی حامی ہے, تو یہ کس کے خلاف لڑ کن سے رہے ہیں؟ آپ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ جو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا
جس پہ جو آپ آپ نے نے کہا تھا already کہ کیا یہ اس گھٹنے ٹیک دیں گے، یہ لڑنے کے قابل نہیں ہیں، وہ میں نے واپس پروگرام آن ایئر نہیں کیا. ہاں کیوں نہیں کیا ویسے آپ نے؟ وہ میں نے کہا شاید یہ کھڑے ہونے کے تیار ہو رہے ہیں، ان کی خبریں آ گئیں کہ جی ہم تو ڈر گئے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں، وہ ہمارے بیچارے فواد چودھری اکیلے رہ گئے ہیں. ٹھیک صحیح ہے. ٹھیک ہے، انہیں میٹنگ میں جانے نہیں دیا گیا علماء کی. ٹھیک. پھر انہوں نے کہا کہ میں تو ایسی میٹنگوں میں جاتا ہی نہیں ہوں. تو بڑی انہوں نے ویسے بہادری اس کا والا موقع اختیار کیا. میں مبارکباد دیتا ہوں فواد چودھری کو. چلے آپ کے دوست ہیں، آپ خوش ہونا چاہیے. دوست کی بات نہیں، انہوں نے ایک اچھا اصولی موقف لیا. ٹھیک ہے. اچھا باہر کیا ہے اس میں جائے بغیر وہ یہ کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ان کے سامنے ریاست کھڑی نہیں ہوتی، ریاستی ادارے کھڑے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، کیا وجہ ہے ایسی بات واقعی؟ کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا. ٹھیک ہے، پاکستان نظریہ پاکستان پہ قائم ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور یہاں حکومت ہے، اور اسلام نہیں تو پاکستان نہیں کا نعرہ لوگ لگاتے ہیں. تو پھر کس چیز کے لیے غصہ کر؟ ہماری بنیادی لائلٹی بطور شہریوں کے اور بطور اور کمیونٹی کے وہ پاکستان سے نہیں ہے، وہ اسلام سے ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک کنفلکٹ مسلم تھاٹ میں چلا آ رہا ہے. اوکے. بر صغیر میں بھی پین اسلامزم تھا. علامہ اقبال بڑے پین اسلامزم کے قائل تھے. امہ کا تصور کیا ہے؟ امہ کا تصور بھی سیلیسٹیل ہے. اوکے. آسمانی ہے، روحانی ہے، کہ جہاں بھی مسلمان ہے وہ ایک مسلم کمیونٹی کا ایک اس کا حصہ ہے. لیکن یہ قومی ریاست جو ہے نا، قومی ریاست ایک اور چیز ہے جسے میں حیران ہوتا ہوں. مولانا مودودی کی کتاب میں پڑھی گئی ریاست اور سیاست، ریاست پہ ان کی کتاب میں نے کچھ دوسری تیسری بار پڑھی. اچھا. میں حیران ہوں کہ مولانا مودودی جیسا ماڈرن عالم بھی، یا جنہیں کہا جاتا تھا کہ وہ واقف ہیں، وہ انتہائی واقف ہیں کہ قومی ریاست، جدید قومی ریاست کیا ہوتی ہے. اوکے. جدید قومی ریاست کوئی پرانی نہیں ہے. اچھا. یہ کوئی 500 سال پہلے وجود میں آئی ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے جو مضمون لکھا اسے میں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ 30 سال تک یورپ میں خانہ جنگی رہی، مذہبی بنیاد پہ، فرقہ وارانہ بنیاد پہ، کیتھولکس کی اور پروٹیسٹنٹس کی اور نسلیاتی اور ریشل بنیادوں پہ. تو تنگ آ گیا یورپ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر آخر یہ کون ہے، سوورن کون ہے، ریاست کیا ہوتی ہے. تو یہ ایک پیس ہوا، پیس آف ویسٹفیلیا. اچھا. ویسٹفیلیا کے مقام پہ یہ ایک معاہدہ ہوا 1648 میں. ٹھیک ہے. یعنی 17ویں صدی کی بات. اوکے. کہ جی قومی ریاست وہ ہوتی ہے جس پہ جو سوورن ہے وہ سب پہ حاوی ہوتا ہے. اچھا. مذہب پہ بھی حاوی ہوتا ہے، چرچ پہ بھی حاوی ہوتا ہے، اور تمام قبائلی سرداروں اور جو بھی ہے ادارے ہیں ان پہ سب سے اوپر وہ ہوتا ہے جو حکمران ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ قومی ریاست سے جغرافیائی بنیاد پر ہوتی ہے. اس کا ایک جغرافیہ ہے، اس کی ایک آبادی ہے، اس کی ایک سوورن، اس کا ایک مقتدر طاقت ہے جو اسے چلا رہی ہے. تو تب سے یہ تصور آیا. اس کے بعد صنعتی انقلاب ہو گیا، اور صنعتی انقلاب میں آ کے دوبارہ قومی ریاست کو اور مضبوط کر دیا، اس کی شکل بنائی، اور یہ چرچ اور اسٹیٹ یورپ میں یعنی علیحدہ کر دی. ٹھیک ہے. پہلے چرچ اور بادشاہت میں لڑائی رہتی تھی. پہلے یہ بھی تھا کہ جو تھے قاضی چرچ کے، وہ عدالتوں میں قاضی ہوتے تھے، وہی وکیل بھی ہوتے تھے. پادری حاوی. پھر یہ روم میں پہلی دفعہ ہوا، اٹلی میں، کہ جب وہ سیکولر قانون آیا، جب تاجروں نے کہا کہ نہیں ہمیں یہ تمہارا پرانا قانون قبول نہیں ہے، یا جیسے فرانس میں ہوا، نیپولین بوناپارٹ اپنا کوڈ لے آیا. تو یہ سیپریٹ، اور یہ برطانیہ نے، برٹش نے بھی انڈیا میں سب کانٹیننٹ میں کلونیل رول کے درمیان یہ کر دیا تھا. ایک سیکولر قانون آ گیا، انڈیا کا ایکٹ آ گیا 1935 کا. پھر یہ سارا سول کوڈ اور پی پی سی اور سی آر پی سی، یہ سارے پروسیجرز آ گئے، اور ایک قومی ریاست کی شکل بننے لگی. لیکن وہ کالونی تھی. ٹھیک ہے. تو اس سے مسلمان جو ہمارے مفکرین ہیں وہ اس سے بالکل نابلد لگتے ہیں. اوکے. اس میں ان کی جو سوچ ہے وہ کافی پسماندہ ہے. اس حساب سے اس کا ایولیوشن نہیں ہوا پولیٹیکل سائنس. میں تو حیران ہوتا ہوں، بڑے بڑے علماء سے بات کرتا ہوں تو یہ انہیں تصور نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ کیا ہم ایک اسلامی ریاست ہیں، کیا ہم امہ ہیں، امہ کا حصہ ہیں، ہم ملت ہیں، ہم ایک قومی ریاست ہیں. اگر ہم ملت ہیں تو اس کا صرف مسلمان رکن ہے، یا اگر امہ ہے اس کا کوئی جغرافیہ نہیں ہے. اور اگر ہم پاکستانی ہیں تو اس کے لیے مذہب کی شرط ضروری نہیں. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. دیکھیں نا، ایک ہندو ہے، کیا وہ پاکستان کا شہری نہیں ہوگا؟ بالکل ہو سکتا ہے جی.
اور وہ کیا مساوی شہری نہیں ہوگا؟ ہم روز صبح شام چیخ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ تفریق ہو رہی ہے، اور وہاں یہ جو آیا شہریت کا قانون، اس میں مسلمانوں سے تفریق برتی گئی ہے، اور وہاں پہ جو سارے سیکولر لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ کیوں اسے بنا رہے ہیں بھارت کو ایک ہندو راشٹرا۔ اب دیکھیں، جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر 47 میں تقسیم ہوئی تھی، اس کا معاملہ اب تک نہیں رکا۔ ٹھیک، وہ معاملہ اٹھا تھا، جناح صاحب نے اس لیے اٹھایا تھا کہ اقلیت کو تحفظ نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے کہا یہاں پہ تو اکثریت کی حکومت آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، حالانکہ قائد اعظم تیار ہو گئے تھے ہندوستان کو اکٹھا رکھنے پہ، اچھا، لیکن پھر وہ کانگریس نہیں مانی، اور یہ کیا ہوا، بڑا فساد پھیل چکا تھا فرقہ وارانہ، تو یہ ممکن نہ رہا۔ اب وہ معاملہ آپ دیکھیں، ہندوستان جو بڑا سیکولر سوشلسٹ ریپبلک کہلاتا ہے آئینی طور پہ، وہ اب جا رہا ہے ہندو راشٹرا کی طرف جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جو ہندوستانی ہے وہ ہندو ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان جو اب بن گیا بنگلہ دیش، جس پہ کہا گیا جی دو قومی نظریہ، جی اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے ڈبو دیا اس میں بے آف بنگال میں۔ تو وہاں پہ کیا ہوا، وہاں پہ جب ہندوستان میں مسلمانوں کو مارا گیا، اور خاص طور پہ ویسٹ بنگال میں، تو وہاں پہ کیا ہوا کہ انہوں نے جا کے ہندوؤں کی ٹیمپل جلا دیے۔ ٹھیک، اس کے خلاف حسینہ واجد کی حکومت نے بڑا سخت ایکشن لیا ہے۔ اوکے، بنگلہ دیش جا رہا ہے سیکولرزم کی طرف، اچھا، اور انہوں نے مذہبی جماعتوں کو بین کر دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا رد عمل تریپورہ سے لے کر گڑگاؤں، جو کہ ساتھ ہی ہے دلی کے حصہ ہے، لیکن وہ ہے دوسری اسٹیٹ کا کیپٹل ہریانہ کا، اور تو وہاں پہ مسلمانوں پہ حملے ہو گئے۔ اب دیکھیں کس طرح چین ری ایکشن ہے، ہندوستان میں مسلمانوں پہ حملہ ہوگا تو بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر ہوگا، ہندوؤں پہ ہوگا، وہاں پہ ہندوؤں پہ حملہ ہوگا تو پھر وہاں پہ ہنگامہ ہوگا۔ اس طرح پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ٹیمپل جلا دیے جاتے ہیں۔ امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے تو یہ جو خوفناک قسم کی ایک فرقہ واریت آ گئی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ انکوزیشن آ رہی ہے، جس طرح یورپ میں انکوزیشن آئی تھی، ٹھیک ہے، جس میں وہ ہم جنہیں کہتے ہیں صلیبی جنگیں ہوئی اور مارا ماری ہوئی۔ اور ہمارے ہاں تو کیا ہے کہ ریاست کی نیشن بلڈنگ میں ہم نے مذہب کو اتنا لے آئے ہیں، اب آگے سے تفرقہ پیدا ہوگا۔ اوکے، مثلاً یہ کہ بھئی یا رسول اللہ کا نعرہ ہے، اور یہ کہ ناموس رسالت پہ تو ہر مسلمان کہے گا لبیک یا رسول اللہ، بالکل، لیکن بہت سارے ہیں جو لبیک یا رسول اللہ نہیں کہتے۔ کیا وہ کافر قرار دے دیے جائیں گے؟ اور دیوبندی نہیں کہتے، سلفی نہیں کہتے، اہل حدیث نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ کیا وہ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے؟ یہ تو کفر کی فیکٹریاں آپ نے دیکھا نہیں، شیعہ کافر کا نعرہ لگایا گیا۔ کافی خطرناک صورتحال اچھا، بن رہی پھر ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب یہ لوگ تیار نہیں ہیں، کسی بھی مسلک کے ماننے والے، جو انڈونیشیا میں ندوۃ العلماء کے نام کی ایک تنظیم ہے، ان کا کنونشن کانفرنس ہوئی، اچھا، 2000 سے زیادہ ٹاپ کے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ کفر کا فتویٰ مسلمان پہ نہیں لگ سکتا، اچھا، اس سے متروک کرا دیا، انہوں نے کہا یہ لفظ نکال دو، ٹھیک ہے، مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتے، کافر ڈکلیئر نہیں کرے گا، اپوسٹیٹائزیشن نہیں ہوگی، اوکے، یہ نہیں کیا جائے گا۔ سو ہم اس بات کو مان رہے تو ہیں ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں نہیں کو مانتا، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تو ہر مسئلے دوسرے کو کہتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں اچھا اپنے مسئلے پہ قائم رہو، دوسرے کے مسئلے پہ نہ چھوڑو، ٹھیک ٹھیک، اچھی بات ہے، لیکن اس میں یہ اضافہ کرنا ضروری ہے کہ مسلک کے تعلق ریاست سے نہ ہو، ریاست مسلکی معاملات میں نہ آئے، ریاست مذہبی معاملات میں نہ آئے۔ جب تک مذہب کو اور ریاست کو آپ علیحدہ نہیں کریں گے تو آپ کے ملک میں یہ مذہبی سیاست انتہا پسندانہ چلتی رہے گی۔ اب یہ تو جو بریلوی فرقے کے لوگ ہیں، یہ تو بڑے بیچارے پرامن سے لوگ تھے، پرامن سے نعت پڑھنے والے اور جشن عید میلاد النبی منانے والے، مزاروں پہ جا کے ختم درود کرنے والے، یہ تو کبھی انہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا تھا، لیکن اب کیا وجہ اچھا اس پر خوشی کا اظہار کیا گیا، اچھا کہ اسلحہ اٹھا لیے، دیٹس اے گڈ نہیں انہوں نے کہا کہ اچھا ہو گیا کہ یہ جو بریلوی حضرات آگے آ گئے ہیں، کیونکہ دیوبندی سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اچھا، اب دیوبندیوں سے خطرہ کیوں پیدا ہو گیا تھا؟ وہابیوں سے اور دیوبندیوں سلفیوں سے، کہ وہ سارے آپ نے جب جہاد شروع کیا تو اس میں زیادہ تر سلفی آئے، اس میں زیادہ تر وہابی آئے، بریلوی دیوبندی آئے۔ یہ ساری تحریک طالبان پاکستان کیا ہے؟ یہ بریلوی کے فرقے کے لوگ تو نہیں ہیں، یہ جیش محمد اور یہ سپہ صحابہ، یہ سب لوگ کون تھے؟ یہ سب دیوبندی حلقے کے لوگ تھے۔ آپ کی بات سن تو یہ لوگ ڈر گئے کہ یہ جو دیوبندی طاقت ہے بڑی بن رہی ہے، اور ضیاء الحق کے زمانے میں دیوبندیوں نے
علماء کو قبضے کروائے گئے بریلویوں کی مسجدوں پہ، تو یہ بیچارے بڑے دبے ہوئے تھے. آپ کی بات سن کے محسوس ہوتا ہے تو کہ یہ کہا گیا اسلام کہ بھئی یہ تو بیلنس ہو جائے گا. آپ کی بات سن کے لگ رہا ہے اسلام کو مسلمانوں سے خطرہ ہے. لیکن اب آپ بریلوی دیوبندی کے لیے اب بریلویوں کو اٹھا رہے ہیں کہ دیوبندیوں کو چیک کیا جا سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ پنجاب میں دیوبندی بریلوی فساد ہوگا، ملک میں دیوبندی بریلوی فساد ہوگا. تو آپ یہ ریاست اس معاملے میں نہ آئے. ریاست کا اسی دعویٰ طرح تو ہوگا اس بات تو. آپ دینیات پڑھیں، اسے بھی پاک کریں فرقہ واریت سے، اور یہ کہ دینیات کو باقی علوم سے علیحدہ رکھیں. سب جگہ آپ دینیات پڑھائیں، عیسائی بچوں کو آپ بائبل پڑھنے دیں، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے باقی جو جن کا جو دین ہے اس کے حساب سے، فالو کریں اس کو. ہندوؤں کو ان کی سکھوں کو گیتا اپنا پڑھنے دیں یا کچھ ہاں. کرنے دیں. ٹھیک ہے، تو آپ مذہبی معاملات میں شہریوں کی مداخلت نہ کریں. اب جنہوں نے کہا تھا کہ بھی ٹھیک ہے آپ یو آر گو فری ٹو گو ٹو ٹیمپلس، آپ جائیں مسجد میں جائیں، گرجا جائیں، آپ مندر جائیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ریاست کے ساتھ اور شہریت کے حوالے سے. یہ ہر شہری کا حق ہے. اچھا اب سیکولرزم کو بنا دیا لادینیت. سیکولرزم تو انتہائی اخلاقی اور مذہب نواز نظریہ ہے. سیکولرزم ہر فرد کی مذہبی آزادی کی وکالت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے، اور سب کو کہتا ہے کہ ہر مذہب کو ماننے والا دوسرے مذہب والے کی ٹالرنس کرے، احترام کرے، اس میں عقائد میں مداخلت نہ کرے. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے مذہبی معاملات سے خود کو علیحدہ کر لے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے امتیاز صاحب، جس طرح سے اسلام کے حوالے سے بلاسمی کا لا ہے کہ اگر کوئی نان مسلم جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے بدتمیزی کرتا ہے تو بلاسمی کا لا ہوتا ہے، کیا نان مسلم کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس کوئی لا ہے ایسا؟ نہیں دیکھیں نا، بلاسفمی جو قانون ہے یہ تو 19ویں صدی سے بالکل ہی ہے، برطانیہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے بر صغیر میں. ٹھیک ہے، لیکن ضیاء الحق کے زمانے میں اس میں ترامیم کر دی گئی. اوکے، اس سے پہلے تھوڑے سے کیس ہیں رپورٹڈ، اب سینکڑوں کیس ہو گئے، لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا. صحیح ہے. آپ کا زمین پہ جھگڑا ہے، آپ کا محلے میں جھگڑا ہو گیا، عورتوں میں جھگڑا ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، اور زمین پہ جھگڑا ہو گیا، تو اس پہ انہوں نے مخالفین کے خلاف وہ کیس بنانے شروع کر دیے. صحیح. اچھا اب اس کے بعد یہ ہوا کہ دنیا میں دنیا دیکھیں نا، دنیا یورپ کا اور ایولیوشن ہے، ہم بہت پیچھے ہیں فکری اور علمی اور سائنسی ایولیوشن کے حساب سے. تمام مسلم دنیا بہت پیچھے ہے. ٹھیک ہے، یہ حق کے اظہار کا زمانہ کے لیے، فری سپیچ کے لیے لڑائی کب سے چل رہی ہے؟ گیلیلیو کے زمانے سے چل رہی ہے. گیلیلیو کو پھانسی لگا دی گئی، اس نے کہا کہ نہیں زمین چپٹی نہیں ہے، اور یہ کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، نہ کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے. اسے اب چرچ کو معافی مانگنی پڑی کئی سو سال کے بعد. ٹو لیٹ. تو وہ بہت لمبی لڑائی لڑی ہے حق کے اظہار کے لیے. وہاں پہ سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا، وہاں پہ تمام طرح کی کھلی باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمارے کلچر کے ساتھ متصادم ہے. وہ کوئی نہ کوئی ایک وہاں پہ اشکل کر دیتا ہے، شرارت کر دیتا ہے، اور ساری مسلم دنیا میں ایک غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ لوگ نبی کریم سے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور اس کا احترام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب وہ بات واقعہ کب کا ہے؟ 2015 کا. اور پھر وہ 2020 میں اس کی وہ ایک ریوزٹ ہو گیا. کوئی ایک پروفیسر تھا ہسٹری کا، اسے قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ابھی تک چل رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں کے خلاف دنیا نہیں ہو رہی، مسلمان اپنے رد عمل سے دنیا کے خلاف کر رہے ہیں. ہم آرگو کریں، عقلی دلائل دیں، اپنا کیس لڑیں، تمام دنیا میں لڑیں، یو این میں لڑیں. اچھا مجھے ابھی بتائیے، آپ نے ذکر کیا ہے کہ معاہدہ ہو گیا ہے، اب اس کو اوپن نہیں کیا، لیکن وزیر آباد کے گراؤنڈ میں جو ٹی ایل پی کے کارکنان ہیں انہوں نے کیوں خامہ زن یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میرا خیال شاید وہ بیٹھے ہیں، انتظار میں ہیں. کس کے؟ شاید ایک شرائط ایسی ہیں جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں. ممکن ہے سعد رضوی کی رہائی کا انتظار کر رہے ہوں. اوکے، آل رائٹ. تو یہ وہ بیٹھے اسی لیے وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک دو دن میں کیا ہوتا ہے. واٹ آر دا پاسبلٹیز رہائی کے لیے؟ میرا خیال ہے ہو جائے گی. اچھا، اس میں کوئی لمبا چوڑا پروسیجر نہیں ہے. اوکے. وہ پہلے ہی ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت کر دی تھی. لیکن اب یہ پارٹی جو ہے، آپ دیکھیں نا، ان پہ بندش لگائی گئی تو حکومت آگے نہیں گئی، وہ ابھی تک رجسٹرڈ ہے پارٹی. یس. پھر یہ ہے کہ آپ جلسہ جلوس پہ پابندی کیوں لگاتے ہیں؟ بھائی خط کے کھود دی ہوئی ہیں آپ نے، اور وہاں پہ دیواریں چن دی ہیں آپ نے سڑکوں کے بیچ میں، اور وہاں پہ ٹرالے لگا. یہ عجیب طریقہ ہے. پورے ملک کو تو بند کیا، جی ٹی روڈ کو تو بند کیا ہے، لاہور سے آگے تک، اسلام آباد اور راولپنڈی تک خود حکومت نے اور انتظامیہ نے. بھئی آپ کیوں بند کرتے ہیں؟ آپ انہیں زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ سڑکیں نہیں بند کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ املاک کو جلا نہیں سکتے. جہاں املاک کو جلائیں گے
یا پولیس پہ فائرنگ کریں گے تو وہاں پہ ان کے خلاف کیس بننا چاہیے. وہاں پہ ریاست کی ریٹ ختم نہیں ہو, وہاں پہ نہیں ریاست کو جھکنا چاہیے. اچھا لیکن یہ ان پہ میں تو ان کے خلاف پہ بندش لگانے کے حق میں نہیں تھا ٹھیک ہے. کہ کیوں آپ لگا رہے ہیں جی بندش, ایک سیاسی پارٹی ہے. ویسے اگر آپ کریں گے کہ فرقہ واریت کو بین کر دیں, وہ آپ بیان کر نہیں سکتے, سارے فرقوں کے لیڈر آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. کم از کم 8-10 تنظیمیں ایسی ہیں پاکستان میں فرقوں کی جو اسلام آباد کو جب چاہے یرغمال بنا دیں, That's sad. اچھا جو اور ہر ایک کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیکنے ہیں. اب میں سوال یہ کہ ہر ایک اس لیے کہ ریاست اندر سے بگ ہو گئی ہے نا ریلیجسلی. ریاست اسلام کا نعرہ لگانے والوں کے خلاف نہیں کھڑی ہو سکتی. ٹھیک ہے. اب سوال مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ابھی کے لیے پولیس والے جو ہیں جو جان سے گئے ہیں, جب دوبارہ خدا نخواستہ اگر ایسے ہی کرتے ہیں, مطلب یہ اور قومی مفاد, تو پولیس والے کیا انکار کر پاکستان دیں کی گے؟ سلامتی, پولیس والے انکار کر دیں گے؟ کیسے لڑیں گے اگلی دفعہ؟ اس دفعہ بھی کیوں نہیں لڑے؟ جب وہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا, یا جب وہاں پہ عباسی صاحب کی حکومت کے دوران جب وہ فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا, کیوں نہیں لڑے تھے؟ یہ صرف یہ نہیں تھا کہ ان کی ٹانگ کھینچی جا رہی تھی حکومت کی, وہ بھی کھینچی جا رہی تھی طاقتور حلقوں کی طرف. صحیح. وہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ امبیرس ہو عباسی صاحب کی حکومت یا نواز شریف کی ٹھیک ہے. پارٹی کی حکومت. تو لیکن اب کیا ہوا کہ اب پھر وہی, کیونکہ عمران خان بھی دیکھیں نا, عمران خان بھی تو اسی پچ پہ کھیلنا چاہ رہے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ اب بنا رہے تھے, انہوں نے رحمۃ اللہ عالمین اکیڈمی بنا دی. اب وہ تمام دنیا میں چاہ رہے تھے کہ حضور کا اسوہ حسنہ پھیلایا جائے, دنیا بھر میں پھیلایا جائے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو حضور کے اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں, کیا وہ اسے فالو کرتے ہیں؟ ان کی تقریریں سنیں, ان کی زبان سنیں, ان کے اطوار دیکھیں, ان کا کام دیکھیں, کیا حضور کا یہ اسوہ حسنہ ہے؟ تو اس کی سارا مذہب کا کارڈ سیاست کے لیے استعمال ہو رہا ہے, ہونا نہیں. اور اب یہ جو ہے تحریک لبیک پاکستان, یہ اب پنجاب کی تیسری بڑی پارٹی پہلے ہی بن چکی ہے. یہ بڑی چیلنجنگ, خاص طور پر یہ جی ٹی روڈ پکڑتے ہیں, یہ اس میں بڑی سیاسی حکمت ہے. کسی نے سنا ہو نہ سنا, انہوں نے آپ کی بات سن لی کہ جی ٹی روڈ پہ جو ہے عوامی جو ہے بڑی پارٹی بننے جا رہی ہے. چلیں جی اللہ بہتر اور کرے. ویسے ہم تو خود جو ہے ناموس رسالت ہمارا ایمان ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لیجیے. ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے مجھے شفارت سلیم اور امتیاز عالم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.